نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، کبھی انصاف کرنے میں بھی قاضی دیر کرتے ہیں۔ نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، کبھی انصاف کرنے میں بھی قاضی دیر کرتے ہیں۔ فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا، فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا، مگر صبح کو اٹھنے میں ہم ہی دیر کرتے ہیں، صبح کو اٹھنے میں ہم ہی دیر کرتے ہیں۔ وہ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں انسانوں ہی کے آگے، مگر اللہ سے مانگنے میں ہم اکثر دیر کرتے ہیں۔ جو ہم چاہیں وہ دعاؤں سے ہمیں مل ہی جاتا ہے، مگر دعائیں رب سے مانگنے میں ہم ہی دیر کرتے ہیں۔ آج گیم کھیلنے کا ہمارے پاس وقت ہے، رات بھر ہیڈ فون لگا کر گانا سننے کا ہمارے پاس وقت ہے، گندی گندی ویڈیوز دیکھنے کا ہمارے پاس وقت ہے، حرام کام کرنے کا ہمارے پاس وقت ہے، نمازوں کو قضا کرنے پر ہمارے پاس وقت ہے۔ لیکن اگر وقت نہیں ہے تو صرف نماز کے لیے وقت نہیں ہے، نماز کی ہمیں فرصت نہیں ہے، نماز ہمارے پاس نہیں ہے۔ ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن خدا را ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں۔ دل کی گہرائیوں سے سنیں کہ کل قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں ایک بندے سے سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ کون سا سوال ہے؟ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نامہ اعمال کھولا جائے گا تو سب سے پہلا فرسٹ کوسچن کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت من عمل الصلاۃ، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک بندے سے سب سے پہلے اس کے نامہ اعمال میں سے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ اس کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر اس کی نمازیں درست رہی تو پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، لیکن اگر نمازیں قضا رہی، ہم نمازوں کو ہی دور کرتے رہے، جب ہمارے پاس ہی نماز کا وقت نہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے جسم کے اعضاء، ہماری انگلیاں، ہماری زبانیں، ہمارے کان، ہماری آنکھ اللہ کی بارگاہ میں گواہیاں دیں گی مولا نمازوں کا وقت تو ہوتا تھا لیکن کان میں ہیڈ فون لگا کر گانا سننے سے فرصت نہ تھی، جب یہ ہماری آنکھیں گواہی دے گی مولا نمازوں کا تو وقت ہوتا تھا لیکن اپنی ان آنکھوں سے گندے گندے ویڈیوز دیکھتا رہا، نمازوں کا وقت تو ہوتا رہا لیکن زبان پر گالی گلوچ تھی، نمازوں کا وقت ہوتا تھا لیکن ان ہاتھوں سے ہم گناہ کرتے رہے، نمازوں کا وقت ہوتا، مسجد آتی لیکن مسجد کی طرف سے اذانیں سن کر ہم چلے جایا کرتے۔ جب ہمارے جسم کے اعضاء، انگلیاں، زبانیں گواہی دیں گی تو اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا؟ جب ہمارے دائیں طرف ہمارے اعمال کا منظر دکھایا جائے گا، ہمارے بائیں طرف ہمارے اعمال کا منظر دکھایا جائے گا تو اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایسے بھی قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت تیرے رب کی پکڑ ہے۔ ایسی سختی کی حالت میں ایک بندہ جو گناہ کا اپنا نظارہ کر رہا ہے، سارے گناہ اس کو کھول کھول کر اس کے سامنے دکھایا جائے گا تو اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا؟ اس وقت صرف پچھتانے سے کوئی حل نہیں ہوگا، صرف افسوس ہوگا، کاش اے کاش میں اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتا، میں رب قدیر کی عبادتوں میں اپنی زندگی کو صرف کر دیا۔ اس وقت صرف افسوس کرنے سے کوئی چارہ نہیں ہوگا، اس لیے ضروری ہے آج بھی وقت ہے تو ہم توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائیں، نمازوں کو پڑھ لیں تاکہ کل قیامت کے دن افسوس کے سوا ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کون یاد کرے گا؟ اندازہ کریں کہ جس کے لیے ہم اپنی راتوں کو صرف کر رہے ہیں کیا کام آنے والا ہے ہمارے؟ رات بھر دن بھر گیم میں اپنی وقت گزار دیتے ہیں، کیا فائدہ پہنچانے والا ہے؟ ایک ذرہ بھی فائدہ پہنچانے والا نہیں۔ اگر کوئی چیز تمہارے ساتھ جائے گی تو وہ تمہاری نیکیاں ہیں، تمہارا عمل ہے، تمہاری نمازیں ہیں، وہی تمہارے ساتھ جانے والی ہے۔ اس لیے ضروری ہے
کہ ہم ان چیزوں میں صرف کریں اپنی زندگی کو جو ہمارے ساتھ جانے والی ہیں، باقی یہ چیزیں کوئی کام کی نہیں۔ کون یاد کرے گا اس حالت خود غرضی میں؟ کون ہمیں یاد رکھے گا اس حالت خود غرضی میں؟ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ ہم کون ہیں، کیا ہیں، با خدا یاد نہیں۔ اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہے، اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ یاد مگر خدا یاد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام